السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تمام دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے آپ کو نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، آپ کے والدین کی عمر میں زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یوں تو آدمی اپنے بچوں کے لیے نہ جانے کتنی محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی بہترین نشو و نما کے لیے اور ان کو بہترین بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور یہاں تک کہ انہیں بہترین اور اچھا انسان بنانے کے لیے ماں باپ کس قدر محنت کرتے ہیں، کتنی زیادہ قربانیاں پیش کرتے ہیں ماں باپ، کتنی زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے۔ یہ چیز جس دن بھی جو بھی اولاد سمجھ جاتی ہے کہ واقعی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اتنی پریشانیاں برداشت کی، دقتیں برداشت کی، ہر طرح کی تکلیف کو جھیلا، یہ چیز جس دن بھی جو بھی اولاد سمجھ جاتی ہے، پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن جاتی ہے، پھر وہ اولاد سچے دل سے اپنے ماں باپ کو محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، ساری دنیا میں بڑے بڑے علماء کرام، مذہب اسلام کے ماننے والے، مذہب اسلام کے پیشوا، ہر طرف سے بیانات میں، اپنی تقریروں میں، اپنی موٹیویشنل اسپیچز میں تمام دنیا جہان کے لوگوں کو اور ہم جیسے گنہگاروں کو بڑے بڑے علماء کرام، ہمارے استاذ، بڑے بڑے اکابر علماء یہی سمجھاتے ہیں کہ ہمارے بچوں، ہمارے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا شروع کرو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ماں باپ تمہارے لیے پیسے کمانے کے لیے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے اور تمہیں پرورش اچھی دینے کے لیے، تمہیں اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھے اسکول اور اچھے کالجز میں تمہیں پڑھانے کے لیے، یعنی تمہیں بہترین سے بہترین تعلیم دینے کے لیے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین پر آپ کی چل رہی ہے ویڈیوز۔ کوئی آدمی اپنے بچوں کے لیے ہی تو گیا ہوگا، اپنا دیش چھوڑا، اپنا گاؤں چھوڑا، بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یار، رشتہ دار، دوستی، ساری کی ساری چیزیں بچوں کی وجہ سے سب یہی کی یہی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور سچی بات ہے، جن بچوں کے لیے ایک باپ نے اپنا دیش چھوڑا، اپنا گاؤں چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنی بیوی چھوڑ دی لاڈلی، اپنے دوست چھوڑ دیے، اپنے تعلقات چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، پھر وہ اولاد اتنی ساری قربانی دینے کے باوجود بھی اگر اپنے باپ کی صرف کمائی پر ان کی گندی نیت ہو کہ بس ہمارا باپ کس پریشانی میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کتنی تکلیف برداشت کر کے وہ ہمارے لیے پیسہ کما رہا ہے، کیا وہ سردی دیکھ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے؟ کیا وہ برسات میں کام کر رہا ہے؟ کیا بیماری میں بھی کام تو نہیں کر رہا ہے؟ اس چیز کا اندازہ بہت کم ہی اولاد لگا پاتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھی ہوگی آپ نے کہ کس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کمانے کے لیے باہر جاتا ہے اور کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے وہ پیسہ کماتا ہے۔ صرف اس کی آنکھوں کے سامنے اولاد ہوتی ہے، اپنی بیوی بچے ہوتے ہیں، صرف اس کی آنکھوں کے سامنے بچوں کا آنے والا بہترین مستقبل اور آنے والا شاندار فیوچر ہوتا ہے،
کہ اگر آج میں نے اپنے بچوں کے لیے محنت نہیں کی، آج میں انہیں بہترین تعلیم دینے کے لیے کہیں باہر جا کے میں نے پیسے نہ کمائے اور ان کے اچھے اسکول کی، اچھے کالج کی فیس میں ادا نہ کر سکا، تو شاید یہ بچے مجھے زندگی میں کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح کی باتیں ایک باپ جب ایموشنل ہو جاتا ہے، جب دوسرے کے بچوں کو اچھے اسکول میں، اچھے مدرسوں میں، اچھے کالج میں وہ پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس کے دل پہ بھی ٹھیس پہنچتی ہے، اس کے دل میں بھی احساس ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کہ جس طریقے سے میرے پڑوسی کے بچے نے، میرے بھائی کے بچے نے اسکول میں ٹاپ کیا اور ضلع میں ٹاپ کیا اور گاؤں میں اپنے باپ کا نام روشن کیا، کس وجہ سے؟ کہ اس کے باپ نے اس کو پڑھانے میں، اس کی اچھی تعلیم دینے میں، اچھے اسکول میں اس کی فیس ادا کرنے میں، پیسے کمانے میں رات دن ایک کر دیا، اور میں نہ جانے کب سے گھر پڑا ہوا ہوں۔ تو دیکھو، باپ اپنے بچوں کی وجہ سے ایموشنل ہو کر کے باہر چلا جاتا ہے، اور باہر جانے کے بعد کتنی مصیبتوں سے اسے کام کرنا پڑتا ہے، کتنی مصیبتیں جھیل کر، پریشانیاں جھیل کر، دقتیں جھیل کر ہر مہینے 10، 20، 25 ہزار روپے وہ اپنے گھر بھیجتا ہے، اور وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اگر اس نے 25 ہزار روپے ہر مہینے گھر بھیجے تو مشکل سے 1000، 2000 روپے اس نے اپنے واسطے بچائے ہوں گے، اپنی ہاری بیماری کے لیے، اپنی دوائیوں کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے کھانے کمانے کے لیے۔ سارا کا سارا پیسہ گھر بھیج دیا۔ اگر وہ چاہتا تو سارا پیسہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اپنی جیب میں رکھ سکتا تھا، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتا تھا، لیکن بچوں کی محبت نے، بیوی کے لاڑ پیار نے اسے ایموشنل کیا، جذباتی کیا، اور پھر سارے کے سارے پیسے گھر بھیجنے پر اسے مجبور کر دیا۔ اب وہ سارے پیسے گھر بھیج دیتا ہے۔ اب سارے پیسے گھر بھیجنے کے بعد اب پورا مہینہ اسے محنت کرنی پڑے گی، خون پسینہ بہانا پڑے گا، سردی میں بھی کام کرنا پڑے گا، مزدوری کرنی پڑے گی، کیونکہ باہر جانے کے بعد دوسرے ملک میں جاتے ہیں، یہ کوئی وہاں جا کے کسی کمپنی کے مالک تھوڑے ہی بن جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان سعودی جاتے ہیں، نہ جانے کتنے کویت جاتے ہیں، کتنے قطر جاتے ہیں، کتنے امریکہ جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ مزدور تو بنتے ہیں وہاں جا کے، ہیں مزدوری ہی تو کرتے ہیں یہ، اور کیا کہیں کمپنی ان کے نام کر دی جاتی ہے؟ بھائی مزدور تو مزدوری ہوتا ہے، ایسی مزدوری یہاں کرتے ہیں، خون پسینہ بہا کے ایسی مزدوری وہاں کرنی پڑتی ہے۔ بس تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں پیسے تھوڑے کم ملتے ہیں، وہاں پیسے تھوڑے سے فالتو مل جاتے ہیں، اور یہاں پیسے آتے رہتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، اور وہاں ایک مہینے کی کمائی جڑ کے آ جاتی ہے، اس لیے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی جا رہے ہیں سارے کے سارے وہاں جا کے مزدور بن جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے مزدور تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، جو بھی اس کے مالک نے، اس کے ٹھیکیدار نے اس سے کام کرنے کے لیے کہا، ہر حال میں اسے کرنا پڑے گا، اور نہیں کرے گا تو تنخواہ کاٹ لی جائے گی، نہیں کرے گا تو پیسے نہیں دیے جائیں گے، اور کام نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی اس کا بند کر دیا جائے، اپنے پیسوں کا ہی کھانا لے کے کھانا پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے نوجوان لڑکوں سے، اپنے دوستوں سے اس چیز کی گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کو ستانے کی بات آئے، کسی بھی بات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے کی بات آئے، تو اپنی اوقات یاد کر لینا، اپنی حیثیت یاد کر لینا کہ تمہاری حیثیت تمہارے ماں باپ کے سامنے 2 ٹکے کی نہیں، تمہاری اوقات تمہارے ماں باپ کی قربانیوں کے سامنے خدا کی قسم پھوٹی کوڑی کی اوقات نہیں تمہاری۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، ان چیزوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ جس بندے نے بھی، میں نے بھی آپ کو بتایا شروع میں کہ جو اولاد، جو بندے، اللہ کے بندے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو سمجھ جاتے ہیں،
اپنے ماں باپ کی قربانیاں ان کے سامنے رہتی ہے، ان کے احسانات ان کے اوپر رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ماں باپ کے ہمارے اوپر بے شمار احسان ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ کے احسان نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ ہمارے ماں باپ کے ہی ہمارے اوپر ہزاروں لاکھوں احسان ہیں کہ جو ہم آج اتنے بڑے عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لگا دی ہماری تعلیم کے اوپر۔ آج اگر ہم افسر بنے بیٹھے ہیں، آج اگر ہم بڑے کسی کمپنی کے مالک بن گئے، آج اگر ہم ٹھیکیدار بن گئے، آج اگر ہم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، آج اگر ہم کسی بڑے عہدے پر چلے گئے تو ہم ماں باپ کی اہمیت بھول جاتے ہیں۔ کتنی غلط بات، کتنی واہیات، بےہودہ اور شرمندہ کر دینے والی یہ حرکت ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ سے اس چیز پر بہت زیادہ بولتا ہوا آیا ہوں اور بہت زیادہ زور دیتا ہوا آیا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی، اپنے ماں باپ کو حقیقت میں صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ سمجھ لیے، تو یہ بات آپ مجھ سے کاغذ پہ لکھ کے لے لو، نہ دنیا میں کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ یہ بات سچی ہے بالکل۔ جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھا، ان کی قربانیوں کو قربانی سمجھا، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے مٹا دیا، اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ بتاؤ میرے ماں باپ، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے حکم دو، بتاؤ کیا حکم دیتے ہو، جو بھی آپ کہیں گے میں کروں گا، بس شرط یہ کہ ماں باپ ناجائز اور حرام کاموں کا حکم نہ دیں۔ اگر ماں باپ ہمارے ناجائز اور حرام کاموں کا ہمیں حکم دیں گے، ایسے کام کا حکم دیں گے جن سے اللہ نے قرآن میں روک دیا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں منع کر دیا کہ یہ کام تمہیں بالکل نہیں کرنا، پھر اگر ہمارے ماں باپ کسی شیطان کے بہکائے میں آ کے، پڑوسیوں کے بہکائے میں آ کے یا رشتہ دار کے بہکائے میں آ کے ہمیں ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جو شریعت میں کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو ایسے کام میں ماں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ سچی بات ہے، ایسے کام میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ حدیث آپ نے سنی نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو کسی کام کو کرنے سے اور مخلوق کی فرما برداری ہو رہی ہو، یعنی اس کام کی وجہ سے دنیا والے تو راضی ہو رہے ہوں، چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے یار دوست ہوں، لیکن اس کام کو کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو رہا ہو، تو پھر کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، پھر قرآن کی بات مانی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات مانی جائے گی۔ تو بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے؟ اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ جب تک موجود ہیں ان کی قدر کر لو، انہیں حقیقت میں سچ میں اپنا ماں باپ مان لو۔ جب انہیں سچ میں اپنا باپ مان لو گے تو پھر باپ کی اتباع کرو گے، پھر باپ کا کہنا مانو گے، پھر ماں کی اتباع کریں گی بیٹیاں اور ماں کا کہنا مانیں گی، اور اگر ماں کو ماں نہیں سمجھیں گے، باپ کو باپ نہیں سمجھیں گے، تو لڑکے باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بےہودہ بکواس بکیں گے، اور جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ماں کے ساتھ فحش بکواس بکیں گی، ماں سے زبان لڑائے گی، ماں سے مجوری کرے گی، ماں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پھر جب تمہارے دماغوں سے، تمہارے دل سے اپنے ماں باپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو پھر تمہاری شریعت اسلام میں بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔